اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز عارفین، آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے ای کامرس کا۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے تھوڑا سا اوور ویو پڑھا تھا، موسٹلی کوسچن جو آپ کے مارکس میں آتا ہے ای کامرس ہوتا کیا ہے، ای کامرس سے ہم لوگ کیسے ارن کر سکتے ہیں، ای کامرس کے ٹیبس بتائیں۔ سمپل کوسچن، ہم نے ڈیپ اتنا گئے ہی نہیں تھے، لیکن پھر بھی لمبی ویڈیو ہو گئی تھی۔ آپ نے ویڈیو سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک دیکھنی ہے۔ میں شروع پہ ہی آپ کو بول رہی ہوں، کیونکہ اگر آپ سٹارٹ سے کچھ دیکھیں گے اور اینڈ سے نہیں دیکھیں گے، آپ بہت سے پوائنٹ مس کر دیں گے، بہت سے پوائنٹ، کیونکہ ای کامرس ایک ایسا کورس ہے جس کے اندر ایک ایک پوائنٹ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر ایک سنگل پوائنٹ آپ مس کر دیں گے نا، تو آپ کا سارا پیسہ ڈوب جائے گا۔ اگر آپ کسی کو کام کر کے دے رہے ہیں، کسی کا بزنس شروع کیا آپ نے، فری لانسنگ کر رہے ہیں، آگے فری لانسنگ بھی آپ کو سکھائی جائے گی۔ ہم لوگوں نے پچھلے لیکچر میں تھوڑا سا اوور ویو پڑھا تھا کہ ای کامرس ہوتا کیا۔ ای کامرس کے اندر ہم نے پڑھا تھا ای کامرس کیا ہوتا ہے۔ ہم نے کوئی بھی ای کامرس کی 3 ٹائپس ہوتی ہے۔ ری سیلنگ، جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے وہ ری سیلنگ کر سکتے ہیں، جن کے پاس پیسے ہیں وہ اپنا برانڈ اوپن کر سکتے ہیں، جن کے پاس اگر دونوں ہیں، مطلب دونوں ہی نہیں وہ کرنا چاہتے، وہ کہتے ہیں میرے کو تھرڈ آپشن بتائیں، تو وہ ڈراپ شپنگ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے سوشل میڈیا۔ یہ میں آپ کو اگزامپل بتا رہی ہوں جو لوگ کچھ بھی نہیں جانتے، جن کو فیس بک کا اکاؤنٹ تک بنانا نہیں آتا، ان لوگوں کے لیے بھی یہ کورس بہت سی کر کے بتایا گیا۔ اب دیکھیں، آپ لوگ سکرول کر رہے ہیں، ٹک ٹاک تو آئی تھنک موسٹلی آپ لوگ پیپل یوز کرتے ہیں، بہت کم کوئی ایک دو ہوگا جو نہیں اندر سے یوز کرتا، ورنہ سب یوز کرتا ہے، سکرول کرتے رہتا ہے سارا دن ریلز۔ ایک بات بتائیں خود ہی جج کر کے، آپ لوگ ہفتے کا سوچ لیں، پچھلا پورا ویک سوچ لیں، آپ لوگوں نے اتنا زیادہ موبائل یوز کیا، ڈیٹا یوز کیا، آپ نے کوئی فائدہ مند چیز ڈھونڈی؟ کچھ ملا آپ کو فائدہ مند جو مطلب آپ کو اسکل دے رہا ہو؟ ایسا کچھ بھی بتا دے۔ اگر کچھ ملا ہے نا تو آپ نے کومنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ نہیں ہم نے کیا، آپ غلط بات کر رہی ہیں۔ میں میجورٹی کی بات کر رہی ہوں، میجورٹی اپنا سکرول کرتے ڈراماز، باقی میں نہیں منع کرتی کہ آپ لوگ نہ دیکھا کریں، میں خود دیکھتی ہوں، پر ایک لمٹ تک اپنے باقی ہیبٹس کو بھی ساتھ رکھیں۔ یہ جیسے کورس ہیں، آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو چاہیے کہ آپ لوگ بالکل سائڈ پہ ہو کے کوئی، اگر آپ کا پچھلا لیکچر جیسے زیادہ تھا، مطلب 40 سے زیادہ آئی تھنک پورے گھنٹے کا لیکچر تھا، اپروکسیمیٹلی اتنا ہی کر لیں، تو آپ لوگ کو کیا چاہیے تھا؟ آپ لوگ کو چاہیے تھا کہ آپ لوگ بالکل سائڈ پہ ہو کے گھر سے بالکل کوئی آدھا گھنٹہ آپ ٹک کے بیٹھ کے، وہ سمجھ لیں پہلے آدھا گھنٹہ آپ کا بعد میں کوئی ٹائم لگتا ہے، آپ اس میں بیٹھ جائیں۔ مشکل نہیں آئی تھنک، جب آپ کو اتنے زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، آپ کو گھر میں ڈیپ چیزیں بتائی جا رہی ہیں، ورنہ اگر آپ لوگ یہ لاکھ کے جو کورسز کرتے ہیں، آپ وہاں کرتے ہیں نا، وہاں پہ پتہ کیا ایشو آتا ہے؟ اگر آپ وہاں سے یہ کرتے ہیں، یہ لاکھ روپے دے کے کورس کرتے ہیں، وہاں پہ ایشو یہ آتا ہے کہ وہ آپ کو یہ چیزیں نہیں بتاتے جو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتائی اور اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ وہ یہ چیزیں نہیں بتاتے، وہ اسپیشل آپ کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ شاپیفائی کا اکاؤنٹ ایسے بنتا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے اکاؤنٹ بنانا ہے، وہ آپ کو سیدھا کام پہ لگا دیتے ہیں۔ اور آپ لوگ کو بھی لگتا ہے کہ ہمیں کام پہ لگائیں بس۔ آپ میں سے بہت سے لوگ یہ لیکچر دیکھنا ان کو بورنگ لگ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لیکچر اس نے سٹارٹ کروا دیا، کوئی کام تو بتا نہیں رہے۔ ایک بات بتاؤں، کام آپ کو اسکل سے ہی آتا ہے۔ آپ ایسے ہی کوئی بھی کھول کے بیٹھ جائیں گے نا، کوئی بھی آپ بزنس کھول کے، آپ شاپیفائی کا، میں بھی اکاؤنٹ اب باقی لوگ کی طرح آپ کو بتا سکتی تھی ایسے کرے، بٹ میں نے کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ میں چاہتی ہوں آپ لوگ وہ چیزیں کریں جو باقی لوگ نہیں کر رہے، جو ای کامرس کے اتنے زیادہ کورسز سیکھنے کے بعد یوٹیوب پہ سرچ کر کے ان لوگوں کو پھر بھی کچھ نہیں آتا، ان لوگوں سے اور ان لوگوں میں اور آپ لوگوں میں فرق آئے گا، آپ لوگوں کو پتہ چلے گا آپ لوگوں نے کچھ سیکھا ہے۔ آپ لوگ یہ جو میں کچھ ورڈنگ آگے آج کے کورس میں نا، کچھ میں ورڈنگ یوز کروں گی جو آپ لوگوں نے پہلے میں بھی، کچھ لوگوں نے سنی ہو، کچھ لوگوں نے نہ سنی ہو، کچھ لوگوں کو مشکل لگ رہا ہو، لیکن وہ ورڈنگ میں یوز اس وجہ سے کر رہی ہوں، میں اس سے آسان بھی کر سکتی تھی، پر جب آپ لوگ کچھ لوگوں کے درمیان کر رہے ہوں گے، جب فری لانسنگ آپ کر لیں، ایگزامپل کریں، تو آپ وہاں پہ بات کر رہے ہوں گے آپس میں کسی کے ساتھ، آپ کہیں گے کہ جی کاسٹ پرائسز کی یہ ہے، اس کا سی او جی ایسے نکالیں گے، تو مطلب فری لانسنگ میں کوئی کہے گا کہ اس کا سی او جی ہمیں بتائیں کیا ہوگا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا سی او جی۔ اگر آپ یہ ویڈیو پوری دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا نا سی او جی کیا ہوتا ہے۔ آپ کوئی بھی وہ اس طرح کا کوسچن کر سکتا ہے کہ آپ مجھے بتائیں، وہ آپ فری لانسنگ میں آپ کو کوئی کلائنٹ مل جاتا ہے اور وہ آپ کو کہتا ہے
کہ مجھے بتائیں کہ سی او جی جون سا وہ میرا یہ بزنس ہے، میں اتنا پیسہ لگاؤں گا، یہ سب کچھ ہے، تو میرا سی او جی وغیرہ کیا ہوگا، سب کچھ آپ مجھے ایسٹیمیٹ کر کے بتائیں۔ لیکن آپ کو تو کچھ کرنا ہی نہ آتا ہو تو آپ کیا کریں؟ اگر باقی کورس کیا کرتے ہیں، باقی جو ان سے باقی جتنے بھی ای کامرس کے کورس کرواتے ہیں وہ یہ چیزیں نہیں کرواتے ہیں۔ میں یہ چیزیں بھی ڈیپ کر کے کروا رہی ہوں کہ آپ کو کوئی ایسا کلائنٹ بھی مل جائے، آپ لوگ کو وہاں شرمندگی نہ ہو، آپ لوگ یہ نہ کہیں کہ ہم نے کہیں سے کیا تھا، انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا، ہم کہیں سے پیسے دے کے کرتے تو میں بھی وہ ہمیں کروا دیتے، انہوں نے فری کروایا اس وجہ سے نہیں۔ آپ کو ہر وہ چیز کروائی جائے گی جو بہت ضروری ہے۔ آپ کا ساتھ بنتا ہے نا کہ آپ لوگ سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک کریں۔ اور میں نے پچھلی ویڈیو اپلوڈ کی ہے اور یقین مانے آپ میں سے کسی نے مجھ سے کوئی کوسچن نہیں پوچھا، کسی نے کوسچن نہیں پوچھا۔ آپ کو چاہیے آپ لوگ مجھے بولے ہمیں یہ پوائنٹ نہیں آیا، یہ پوائنٹ کلیئر کرے پھر آگے جائیں۔ آپ کو چاہیے تھا، جب آپ کو کوئی اتنا فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے تو آپ کوئی کوسچن کرو نا، ریز کرو، آپ کو اگلے انسان کو پتا چلے کہ کچھ سمجھ آ رہی ہے، ان کو سمجھ آ رہی ہے آپ لوگ کو۔ کم از کم کمنٹس میں بتا تو دیا کرو کہ ہمیں سمجھ آئی ہے نہیں آئی، ہمیں یہ ہے، کوئی کچھ ہی بول دیا کرو پڑھنے ہی۔ اور جو سیکنڈ لیکچر ہے اس میں ہم لوگ اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں۔ جن لوگوں کو کچھ بھی نہیں نہ پتا اس کے بارے میں ان سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ لوگ میں بات کرتی ہوں ٹک ٹاک۔ ہم لوگ ٹک ٹاک جیسے آپ سکرول کر رہے ہوتے ہیں، یہ میں نے ایک انسان بنایا ہے، یہ میں نے آگے لیپ ٹاپ رکھا ہے کہ مطلب وہ انسان کیا کر رہا ہے، فیس بک پہ کوئی ریلز وغیرہ ویڈیوز دیکھ رہا ہے، انسٹاگرام یوٹیوب پہ کوئی شارٹس دیکھ رہا ہے یا ٹک ٹاک پہ کوئی ویڈیوز وغیرہ دیکھ رہا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے اچانک وہ ویسے ہی کوئی ڈرامہ دیکھ لو، کوئی ویسے کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہے، جیسے آج کل ٹک ٹاکرز کا دیکھ لو، کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہے، اچانک اس کے پاس کیا آ جاتا ہے، ایک ایڈ آ جاتی ہے، ایڈ آ جاتی ہے کہ یہ شوز جون سی ہے، یہ شوز بہت اچھے ہیں، اس کی وہ آپ کو فوائد وغیرہ بتاتے ہیں، آپ کو وہ کافی امپریسو لگتا ہے، آپ کہتے ہیں ہاں یار واقعی اچھا ہے۔ یا پھر کوئی کپڑوں کا ہی کر لو، کیونکہ میں پرسنلی شوز نہیں منگواتی، ایسے جوتے وغیرہ کچھ بھی نہیں منگواتی کیونکہ میرا وہ سائز کا فرق آ جاتا ہے، تو میں کپڑے ہی کر لیتے ہیں، کپڑے کرتے ہیں۔ وہ ایڈ میں آپ کو کہتے ہیں آپ کو بہت اچھا لگتا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں یہ میں نے آرڈر کرنا ہی کرنا ہے، آپ وہ ایڈ کو کلک کر لیتے ہیں۔ کلک کرنے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں، فٹافٹ اس پہ کیا کر دیتے ہیں، ڈیٹیل دیکھتے ہیں اس کی، اس کا کیا ہے، اس کا کلر کیسا ہے، اس کی پرائس کیسی ہے، سب کچھ کرتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ آپ کیا کرتے ہیں، نیکسٹ آپ اس کو ایڈ ٹو کارٹ۔ اب ایڈ ٹو کارٹ کیا ہوتا ہے، اس کپڑوں کو دیکھتے ہیں آپ، ڈیٹیل میں جاتے ہیں اس ایڈ کو کلک کر کے۔ ایڈ ٹو کارٹ کا ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، ایڈ ٹو کارٹ ہمارے پاس ہوتا ہے جیسے کہ آپ لوگ کسی بھی مال میں چلے گئے ہیں، مال میں ایک ہوتی ہے نا ایسی ساڑی، یہ جون سی ہمارے پاس یہ جو ریڈی ٹائپ ہے یہ ادھر ہوتی ہے مال میں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس کو جون سے ہے نا، اس کے اندر سامان وغیرہ ڈالتے ہیں، سارا ڈالنے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، وہ جو جہاں پہ سارا رسید وغیرہ ملتی ہے وہاں پہ لے کے جاتے ہیں اس کارڈ کو۔ اسی طرح وہ کیا کرتا ہے، جو اس کو ڈریس پسند آتا ہے وہ اس کو ایڈ ٹو کارڈ کر دیتے ہیں۔ ایڈ ٹو کارڈ کرنے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، وہ ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے، مطلب اپنے والد جان کا موسٹلی کچھ لوگ یوز کرتے ہیں، والد جان کا ڈیبٹ کارڈ یوز کیا یا اپنے ہسبینڈ کا اپنا کیا، کیونکہ فیمیل انڈیپینڈنٹ بھی آج کل، اپنا کیا ڈیبٹ کارڈ، وہ کیا اس نے آپ کو کیا دے دی، رسیٹ دے دی کہ آپ لوگ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے آن لائن پیمنٹ نہیں دینی، وہ ڈیلیوری والی پیمنٹ سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ نیکسٹ کیا ہوتا ہے، وہ کوریئر ڈیلیوری والا بوائے آتا ہے، وہ آ کے آپ کو ڈیلیوری دے کے جاتا ہے۔ یہ سارا عمل جون سا نا یہ ای کامرس ہے۔ آپ نے یہ کام کرنا ہے، آپ نے ایڈ چلانی ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے لوگوں کو ایسی ایڈز بنانی ہے۔ آپ لوگ اس میں سب سے بڑی بات کیا آتی ہے، آپ لوگوں نے یہ کوسچن نہیں ریز کیے، جو آپ کو پچھلی ویڈیو یہ دیکھ کے یہ کوسچن ریز کرنے چاہیے تھے، اور مجھے امید تھی کہ آپ لوگ کوسچن کچھ نہ کچھ تو ریز کرو گے، پر کچھ نہیں کیا۔ یہ کوسچن بنتا تھا کل کی ویڈیو سے، بہت امپورٹنٹ تھا، میں نے نہیں تھا بتایا، میں نے کہا کوئی خود پوچھ لے گا، پر آپ لوگوں نے نہیں پوچھا، چلو میں خود ہی بتا دیتی ہوں۔ اور آج کچھ نہ کچھ ضرور پوچھ لینا، مطلب کہیں سے سمجھنا ہے تو ضرور پوچھے گا، آئی ول گائیڈ۔ موسٹلی کوسچن پتہ ہے کیا آتا ہے ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ایڈ وغیرہ بناتے ہیں، آپ لوگ کو چاہیے تھا کہ ہم ایڈز بناتے ہیں تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ سامان اسی انسان کو پہنچے گا۔ اگزامپل لے لیتے ہیں، میری ورڈ بھی مشکل لگ رہی ہے۔ میں نے کیا کیا، نیچے گئی، نیچے جا کے میں نے کسی شاپ سے 5 روپے کی پینسل لے لی، پکی پینسل لے لی، بال پینٹ وہ لے لی، بال پینٹ لی میں نے اس کو کہا، میں گئی آگے جا کے، میں نے اس کو کیا کیا، میں جگہ پہ گئی، کبھی کسی انسان کے پاس گئی، کبھی کسی عورت کو دیکھ کے میں اس کے پاس گئی کہ آپ یہ پینسل لے لیں 10 روپے کی، یا آپ یہ پینسل 10 روپے کی لے لیں، آپ یہ پینسل 10 روپے کی لے لیں۔ وہ آگے سے مجھے کہتی ہیں کہ ہمیں تو چاہیے ہی نہیں ہے، اس انسان کو کیوں چاہیے ہوگی، یا تو وہ کوئی کام کیوں ہونا اس کی،
وہ ایک ہاؤس وائف ہے اور میں اس کو جا کے کہہ رہی ہوں، وہ مارکیٹ میں اس کو کہہ رہی ہوں کہ آپ یہ پینسل 10 روپے کی میرے سے لے لیں، تو وہ کیوں خریدیں گے میرے سے؟ کوئی خریدے گا نہیں، وہ الٹا سمجھے کہ پاگل انسان ہے. میرا اتنا زیادہ ٹائم بھی ویسٹ ہوگا ان لوگوں کے پیچھے بھاگنے بھوگنے میں، اور مجھے کچھ پروفٹ بھی نہیں ملے گا. ہوا ہے کہ نہیں؟ یہ پوائنٹ کلیئر کیجیے گا. اس لیے ہمیں کیا چاہیے، مجھے سب سے پہلے یہ پتا ہونا چاہیے کہ مارکیٹ یہ میری پینسل خریدے گا کون؟ آپ بتائیں کون خریدے گا؟ کمنٹ میں بتائے گا کون خریدے گا. اسٹوڈینٹس خریدیں گے، بالکل. اسٹوڈینٹس خریدنے کے بعد کیا ہوگا اسٹوڈینٹس کے پاس؟ اور اسٹوڈینٹس میری 500 روپے کی پینسل. اب آپ لوگ کا سوال اٹھنا چاہتا تھا اس میں کہ پینسل کوئی بیچنے والی چیز ہے؟ پینسل کیا میری پینسل میں آپ کو چاہیے گا کہ میم آپ کی پینسل میں کون سی ایسی خوبی ہے کہ لوگ آن لائن اس کو لیں گے؟ آپ یہاں تو اس کے اوپر کوئی نام وغیرہ جیسے آج کل لکھے ہوئے ہیں، یا وہ اس کا لکھا ہی کچھ زیادہ ایکسٹرا، باقی اسے ہٹ کے کچھ چاہیے، کچھ ایسی یونیک چیز ہونی چاہیے نا جو میری چیز کو الگ بنائے. ورنہ لوگ کیوں اتنا ڈلیوری کے پیسے دیں گے؟ لوگ ادھر سے خرید لیں گے، ہے کہ نہیں چیز؟ یہ پوائنٹ کلیئر کریں. نیکسٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ میں کیا کروں گی، میں پینسل اب دینی ہے، مجھے ایگزیکٹ وہ انسان پتا چلنا چاہیے جو اس کو خریدے. کون خریدے گا؟ بچہ خریدے گا پینسل، اسٹوڈینٹس خریدیں گے اوبویسلی، کیونکہ انہوں نے لکھنا ہوتا ہے. یا پھر کوئی ویسے بھی آفیسرز وغیرہ جنہوں نے سگنیچر وغیرہ، کوئی بھی ایسے لوگوں کو جن کو ضرورت ہے وہ خریدیں گے. اب مجھے کیسے پتا چلے گا کہ اس پینسل کی ضرورت کس کو ہے؟ اب میں تو ادھر بیٹھی ہوئی ہوں، مجھے کیا پتا چلے گا کہ فلاں چوک میں فلاں انسان کو یہ پینسل کی اس ٹائم ضرورت ہے؟ نہیں نہ پتا چلے گا. لیکن ہمارے سوشل میڈیا کی اتنی اچھی خوبصورتی ہے کہ ہم لوگ جو سامان آپ بیچ رہے ہوں گے، جیسا کہ میں پینسل بیچ رہی ہوں، اگر میں پینسل کی ایڈ لگاتی ہوں، میں اس کے اندر یہ بھی خاص چیز کر سکتی ہوں کہ یہ صرف اسٹوڈینٹس کو جائے. تو جتنے بھی اسٹوڈینٹس جن کو یہ کاسمیٹک کی چیزیں، یہ جو سی کیا اس کو کہتے ہیں جیومیٹری وغیرہ کی چیزیں کا شوق ہوتا ہے، جو زیادہ تر ایسی ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں، انہی کے پاس میری ایڈ جائے گی. اور اگر میری پینسل کے اندر کوئی خوبی ہوئی جو باقی لوگوں میں نہ ہوئی، تو وہ اس انسان کو ضرور کلک کرنے پہ فورس کرے گی کہ نہیں؟ آپ لوگوں نے زیادہ نے نوٹ کیا ہوگا، موسٹلی نے نہیں بھی کیا ہوگا، کہ اگر آپ لوگ کو کپڑے کے پسند آتے ہیں، کپڑے اچھے لگتے ہیں، آپ اپنے ٹک ٹاک پہ کپڑے کو دیکھتے رہتے ہیں، تو آپ کو آئیں گے بھی کپڑوں کا. اگر آپ آن لائن ارننگ کا سرچ کرتے رہتے ہیں تو آپ کو ویڈیوز بھی ارننگ کی آئیں گی. اگر وہ انسان آپ کی ایڈ، آپ اسپیسیفک جب ایڈ چڑھاتے ہیں نا، کوئی میں آپ کو آگے ایڈ بنانا بھی، ایڈ چڑھانا بھی، ایڈ میں کتنے پیسے لگتے ہیں، سارا کچھ ایچ اینڈ ایوری اسٹیپ. اور ہاں، ایک بہت امپورٹنٹ کوسچن ہوتا ہے جو موسٹلی لوگ آپ کو نہیں بتاتے. ایڈز میں کچھ لوگ کوئی 1000 2000 اتنے پیسے لگا دیتے ہیں. آپ نے ایڈز میں 300 سے زیادہ پیسے نہیں لگانے. 300 سے زیادہ پیسے لگانے ہی نہیں ایڈ کے اوپر. یہ جو ایڈز آتی ہیں نا، اکثر کوئی بھی آپ ڈرامہ وغیرہ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے اوپر ہی، تو وہ اکثر ایڈ آ جاتی ہے کہ کسی بھی جو مسلسل اکثر یہ کیا نام ہوتا ہے، ایکٹریس نے ایڈ کی ہوتی ہے کسی ہیئر ریموور کی، کسی ہیئر واش کی، آئل وغیرہ کی، کریم وغیرہ کی ہوتی ہے نا. بالکل ایسے ہی آپ نے اپنی ایڈ بنانی ہوتی ہے. اگر آپ کو ایڈٹ بھی نہیں کرنی آتی تو میں آپ کو نیکسٹ لیکچرز میں وہ بھی آپ کو سکھاؤں گی. یہ باتیں ایک سٹیپ یاد کرنا ہے آپ لوگوں نے. نیکسٹ اب کیا ہوتا ہے، میں اپنی ایڈ کے ذریعے میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں، وہ جو پینسل مجھے نہیں تھا پتا، جو میں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہی تھی ہر انسان کو پوچھ کے آپ لیں گے آپ لیں گے آپ لیں گے، میں سوشل میڈیا پہ اتنی اچھی اس کی خوبصورتی ہے کہ میں ایڈ لگاؤں گی اور میں اس کے اندر کیا کروں گی، اسپیسیفک بتاؤں گی اس کو ایڈ کو کہ یہ اسٹوڈینٹس کے پاس جائے جن کو یہ جیومیٹری وغیرہ پینسل وغیرہ کا شوق ہو، اور میری چیز اگر سب سے الگ ہوئی تو وہ بندہ خریدے گا، کیوں نہیں خریدے گا؟ اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ ویڈیو انہیں کے پاس جاتی ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہم جاتے ہیں، نیکسٹ کون سا ہمارے پاس کیا ہے، ای کامرس کا بلو پرنٹ. یہ ہمارے پاس کیا آتا ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے نا وہ اب ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، جو کہ جتنے بھی انفلوئنسر کر لیں، جتنے بھی ای کامرس کا لیکچر کرواتے ہیں، وہ چیزیں یہ نہیں بتاتے. پتہ ہے کیوں نہیں بتاتے؟ کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں کیا اگر وہ یہ کروانے لگے نا تو باقی لوگ بور ہو جاتے ہیں. موسٹلی آپ لوگوں میں سے بور ہو رہے ہیں، آپ لوگ کہیں کہ یہ ہمیں میڈم پڑھانے کے لگ گئی ہے، ہم لوگ آگے پڑھائی سے تھکے پڑے ہیں اور یہ پھر ہمیں پڑھانے لگ گئی ہے. یہ چیزیں پتہ کیا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو الگ بناتی ہے. آپ کو میں نے ایک اور چیز چھوٹی چھوٹی ٹپس یہ ہوتی ہیں، یہ اگر آپ کے بزنس کو باقی سب سے الگ بناتی ہے. آپ یہ ساری چیزیں کر کے آپ دیکھیں، کہتے ہیں نا کہ اگر ایک پتھر ہے وہ گول نہیں ہوتا تو معاشرہ اس کو ٹھوکریں مار مار کے گول کر دیتا ہے.
اس کی اگزامپل ایسے سمجھیں کہ اگر آپ لوگ کے پاس کوئی صلاحیت نہیں ہے تو آپ پیسے ڈبا کے ضرور آپ لوگوں نے عقل لینی ہے. کوئی انسان آپ کو اگر کسی کے ساتھ ہوا ہے وہ آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہے، آپ اس کے ایکسپیرینس سے تجربہ سیکھیں. آپ کو اپنا ایکسپیرینس میں بتا رہی ہوں، یہ سارا کچھ میں اپنے کام میں امپلیمنٹ کیا ہے. آپ لوگ ابھی ایون آپ لوگوں میں سے کچھ وومنز ہوں گی، کچھ بہت اولڈ ایج بھی ہوں گے، اور میں کہتی ہوں علم ہر ایج میں کرنا چاہیے. علم کبھی نہیں رکتا ہے. آپ لوگ ابھی بھی یہ آن لائن سرچ وغیرہ کر رہے ہیں نا کہ کیا کام کرنا چاہیے، کیا کام کرنا چاہیے. میری بہن ہے، وہ 7 کلاس میں ہے اور الحمدللہ وہ بھی یہ کورس کر چکی ہے. میں نے اس کو گھر میں کروایا اور اس کے بعد اب وہ ارننگ بھی کر رہی ہے، پوری سیلنگ کر رہی ہے اپنی، کیونکہ ہم نے اس کو برانڈ نہیں اوپن کر کے دیا اتنا زیادہ. میں اگزامپل بتانے کا یہ کہ وہ چھوٹی ساری بچی کر رہی ہے تو آپ لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا آپ لوگوں میں کچھ زیادہ ڈیفیکلٹی ہے؟ کہیں پہ ڈیفیکلٹی ہے ایون میں یہ بتا رہی ہوں، میں آپ لوگ کو گائیڈ کر دوں گی. وہاں پہ کوئی بھی نہیں گائیڈ کرتا نیکسٹ جہاں پیش وہ ویڈیو بنا دیتا ہے ویوز لینے کے لیے، بس اتنا سارا ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو کہہ رہی ہوں، میں آپ کو آپ لوگ کو کہیں پہ ایشو ہے، میں آپ لوگ کی الگ اس پوائنٹ پہ ویڈیو بنا دوں گی، الگ آپ کو کمنٹس میں فل گائیڈ کر دوں گی جہاں پہ ایشو ہے. جو ہمارا پہلا پوائنٹ ہے نا وہ ہے بزنس سائیکالوجی. یہ سائیکالوجی ہمارے پاس کیا آتا ہے؟ آپ لوگوں نے سائیکالوجی کا ورڈ پہلے بھی سنا ہو، موسٹلی لوگوں نے سنا ہوگا. سائیکالوجی کیا آتا ہے؟ اب یہ دیکھیں، یہ تو ویڈیو میں نے ساتھ فوٹو لگائی ہے، اس میں کیا ہے کہ 2 لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو بہت سی مشکلات لائف میں اپ اینڈ ڈاؤن آتے ہیں، بہت سے لوگوں کو بہت کچھ فیس کرنا پڑتا ہے زندگی میں، بہت سی رکاوٹیں آتی ہیں. وہ انسان کیا کرتا ہے؟ کچھ لوگ، میں نے اکثر ایسے کیس کیا، میں اپنی ریئل لائف کے آپ کو جو کیسز ہیں میں وہ بتا رہی ہوں. ایک انسان ہے، ایک لڑکی تھی، اس کے نا بابا کی ڈیتھ ہو گئی. تو وہ لڑکی سائیکالوجی مطلب وہ ایسے اس کو کوئی انسان یاد نہیں، وہ گمسم ہو کے بیٹھی رہنا، پینسل کے ساتھ اس نے لگی رہنا. تو اس کو سائیکالوجی کے پاس لے کے گئے. سائیکالوجی نے اس کی ہاتھوں کی موومنٹ، جیسے وہ پینسل کو گھما رہی تھی، ان ساری چیزوں سے پتہ لگا لیا کہ اس انسان کے مائنڈ میں کیا ہے. سائیکالوجی یہ ہوتا ہے. بزنس میں بھی سائیکالوجی آپ کو ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگلا انسان کیا سوچ رہا ہے، اور یہ سارا کچھ آپ کو آج کی ویڈیو میں پتہ چلے گا. سائیکالوجی سب سے پہلے ایک بات ہے، میری ایک اور ٹپ یاد رکھیے گا. اگر آپ لوگ کا اپنے فائنینشیل سٹیٹس پہ کنٹرول نہیں ہے، اگر آپ اپنا پیسہ ضائع کرتے ہیں، آپ کو بالکل اہمیت نہیں پیسوں کی، تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اور اگر آپ لوگوں میں یہ گندی ہیبٹ ہے تو آپ اس کو ابھی سے امپروو کریں. آپ لوگوں نے یہ چیز دیکھی ہوگی کہ آپ کے پیرنٹس جون سے ہیں جنہوں نے اتنا کیا ہوتا ہے، ان کے پاس کوئی سیلری ہوگی نا، کوئی 50,000 ہوں گے. آپ لوگوں نے کبھی سوچا وہ 50,000 میں پورے گھر کا نظام کیسے مینیج کرتے ہیں؟ کیسے مینیج کیا جاتا ہے؟ انہوں نے پہلے ہی سیلری آنے سے پہلے ہی انہوں نے اپنے مائنڈ کے اندر یا پھر اپنے کسی کاپی کے اندر انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ اتنے پیسے میں نے اپنے اس بچے کی فیس دینی ہے، اتنے پیسے میں نے اس کو پاکٹ منی، اتنے پیسے کا ہم نے سامان راشن وغیرہ لانا ہے، اتنے پیسوں کا ہم نے یہ چیز لینی ہے، اتنے کا ہم نے نیا سامان خریدنا ہے. اور اس کے بعد وہ یہ بھی چیز کر رہتا ہے، اگر ان کی بیٹیاں ہو تو وہ سیونگ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنی کی کمیٹی وغیرہ ڈال لیتے ہیں. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بزنس میں بھی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. آپ لوگ کو نہیں کوئی بتائے گا، میں بتا رہی ہوں، ہوتی ہیں. اور آپ لوگ کو یہ ساری چیزیں، کوئی بھی کام کوئی بھی بزنس شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ ساری چیزیں رف اپنی کاپی پہ کیلکولیٹ کرنی چاہیے. یہ بہت بڑی ٹپ ہے، یہ کوئی بھی نہیں بتاتا. ایک آپ کا کنٹرول ہونا چاہیے اپنے پیسے کو ضائع نہیں. اب جتنے بڑے سکسیسفل انسان ای کامرس میں دیکھ لینا، ان کی ایک ضرور ہیبٹ ہوگی، وہ یہ کہ وہ اپنے پیسوں کو اوپر کنٹرول ہے، وہ پیسہ ضائع نہیں کرتے. اب میں آپ کوئی بھی ایک ایپ کر لیں، اتنی زیادہ منی لور ایک ایپ ہے، آپ وہ کر لیں، پلے اسٹور سے مل جائے گی وہ، یا پھر آپ کوئی اور بھی ایپ کر لیں. آپ وہ کیا کریں گے، وہ ایپ جب آپ کھولیں گے، آپ اس کے اندر کوئی بھی کیلکولیشن، جیسا کہ آپ بولیں آپ نے برگر آج منگوایا، آپ نے کل یہ فاسٹ فوڈ منگوایا، آپ نے یہ پیسہ اس میں ضائع کیا، آپ نے دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ پہ گئے، آپ نے یہ کیا، مطلب جو چیزیں ضروری نہیں تھی اتنی. آؤٹنگ پہ چلو آپ لوگ اکٹھے ہوتے ہو، اکٹھے یونیورسٹی کالج ہو، ادھر ہلا گلا کرو، بعد میں علیحدہ نہ. چلو کچھ لوگ کہتے ہیں آج کل ایڈوانس ہو گیا. آپ یہ چھوٹی چھوٹی اپنے چیزیں دیکھو گے، آپ لوگ بہت زیادہ ویسٹ کرتے ہو. اور ایک جو انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے نا انسان، وہ گھر میں اس کی میجورٹی کی ہیبٹ پتہ کیا آتی ہے، وہ اپنے گھر کی لائٹ نہیں چلنے دیتا، وہ لائٹ بند کرنے پہ لگے ہوتے ہیں، جن کو ہوتا ہے کہ ہم نے یہ پے کرنا ہے.
رسپانسیبل ہوتے ہیں، اور جو انسان رسپانسیبل نہیں نا وہ نہیں کر سکتا ای کامرس. اگر آپ لوگ کو سب سے پہلے رسپانسیبل ہونا چاہیے. یہ جو نیکسٹ ہے نا ٹاپک بزنس آئیڈیشن، یہ ہم نیکسٹ کی ویڈیو میں کریں گے. جو نیکسٹ میرا 3rd لیکچر آئے گا نا اس میں ہم بزنس آئیڈیشن کریں گے. اب ہم بزنس سائیکالوجی کی ٹائپس آگے سے پڑھتے ہیں. بزنس سائیکالوجی کے اندر ہم لوگ ہوتا کیا ہے. بزنس سائیکالوجی کے اندر سب سے پہلے میں نے بتایا تھا نا کاسٹ پرائز. کچھ مشکل ورڈ آج یوز کریں گے. سب سے پہلے آ گیا کاسٹ پرائز. اب کاسٹ پرائز ہوتا کیا ہے ہمارے پاس. کاسٹ پرائز ہمارے پاس ہوتا ہے یہ کاسٹ پرائز کے اندر ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں مینوفیکچر پرائز. 3 طرح کی اس میں ہوتی ہے. اب کاسٹ پرائز جو سامان آپ خرید رہے ہیں، جو کوئی بھی بزنس سٹارٹ کر رہے ہیں اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا آپ نے رف کسی کاپی کے اوپر چارٹ کے اوپر ساری کیلکولیشن کرنی ہوتی ہے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کیلکولیشن کیسے کرنی ہے. آپ نے کیا کرنا ہے کاسٹ پرائز سب سے پہلے دیکھنی ہے. اب آپ لوگوں میں سے میجورٹی کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ کاسٹ پرائز ہوتی کیا ہے. میں نے اس کو آسان ورڈ میں بھی لکھ سکتی تھی پر پتہ میں نے کیوں نہیں لکھا. اگر آپ فری لانسنگ کریں گے وہاں پہ آپ کو بولے گا کوئی کہ میری کاسٹ پرائز یہ تھی، اور آپ لوگ کو کاسٹ پرائز ہی نہ پتا ہو تو آپ لوگ اس کا کام کیا کرو گے. آپ لوگ کوئی 2-3 ای کامرس کے لوگوں کے اندر بیٹھے ہوں جنہوں نے کیا ہو، آپ ان کو بول سکتے ہیں ای کامرس یہ کاسٹ پرائز بتائیں، میں نے یہ پروڈکٹ سوچا اس کی کاسٹ پرائز بتائیں. کر سکتے ہیں نا کوسچن. یہ جو یونیک ورڈ ہے نا وہ تھوڑا انسان حیران ہوگا کہ اس نے تو پڑھا بھی نہیں ہے. آپ کی فیملی میں ہی دیکھ لیں جنہوں نے ای کامرس کیا ان کے سامنے آپ یہ ورڈ بولے وہ حیران ہو کہ آپ کو دیکھیں گے اس نے تو ای کامرس کا کورس بھی نہیں کیا تو اس کو کیسے پتا ہے. اور کاسٹ پرائز ہمارے پاس کیا آتی ہے قیمت. کاسٹ ہوتا ہے خریدنے کی. کوئی بھی سامان آپ خرید رہے ہیں جیسے کہ آپ نے بزنس سٹارٹ کرنا ہے. اگزامپل کر لیتے ہیں آپ کہتے ہیں میں نے بزنس سٹارٹ کرنا ہے کلاتھ کا، کپڑوں کا کرنا ہے. کچھ لوگ کہیں گے کہ ان کو کپڑے زیادہ پسند ہے جو کپڑوں کو پہ، پر میجورٹی کلاتھ کا کرتی ہے. اس میں کلاتھ ہی کر رہی ہوں آپ کو بتا رہی ہوں. آپ کوئی اور بھی یونیک کر سکتے ہیں کلاتھ نہ کرے کیونکہ کلاتھ میں کمپٹیشن موسٹلی زیادہ ہوتا ہے. الحمدللہ. کاسٹ پرائز میں ہمارے پاس دیکھتے ہیں مینوفیکچر پرائز. آپ لوگ کاسٹ جب بھی آپ لوگ کوئی چیز خریدیں گے نا ایسے زیادہ سامان میں ایسے کوئی بزنس شروع کرنے چاہتے ہیں چاہے گھر میں اپنا چاہے آپ آن لائن بزنس شروع کرنا چاہ رہے ہیں ای کامرس کے ذریعے، آپ جہاں سے بھی سامان خریدیں گے نا آپ کسی کارخانے سے خریدیں گے یا کسی کارخانے سے خریدیں گے یا پھر کسی ایسے بڑی فیکٹری سے خریدیں گے جہاں سے وہ آپ کو کیا ہوگا کم پیسوں میں ملے گا وہی سامان. وہ سامان آپ دیکھ لیں کوئی کیا کر لیتا ہے کسی ہینڈ فری کی اگزامپل کر لیتے ہیں. ہینڈ فری ہم نے لے لی. ہینڈ فری نہیں کر لیتے چلے شوز کوئی سلپر کر لیتے ہیں جو گھر میں ہم جوتا پہن لیتے ہیں گھر میں والا اس کی بات کر لیتے ہیں. وہ اب آپ کہتے ہیں ہمیں یہ چاہیے ہم نے اس کا بزنس سٹارٹ کرنا ہے. آپ لوگوں نے مائنڈ بنا لیا. سب سے پہلے تو کوسچن یہ ہوتا ہے نا کہ ہم نے بزنس کون سا کرنا ہے. وہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا آپ نے کیسے سوچنا ہے کون سا آپ نے کوئی یونیک سوچنا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا آپ لوگوں نے میجورٹی نے کام نہیں اس پہ کیا ہوگا آپ اس پہ بھی کام کریں. وہ ویڈیو ضرور اس وجہ سے دیکھیے گا. کاسٹ پرائز ہمارے پاس ہوتا ہے. کاسٹ پرائز کے اندر ہم لوگ اب وہ جو میں نے کہہ رہی ہوں کہ سلپر ہم نے خریدنا ہے ہم جائیں گے کارخانے پہ جا کے ہم لوگ ان کو کہیں گے کہ ہمیں کوئی 200 کو سلپرس چاہیے اور ہمیں آپ کم ریٹ پہ دیں. آپ ہمارے ساتھ کیا تعاون کریں گے ہمیں بتائیں. وہ آپ کو کہیں گے کہ چلیں ہم لوگ یہ ویسے کوئی 2500 کا آتا ہے ایک، ہم آپ کو ایک 1200 کا دے دیں گے. مطلب کم کر دیتا ہوں ہول سیل پہ کافی زیادہ کم پرائز کر دیتے. اگزامپل میں نے بتائی ہے. چلیں آپ نے جو کسی بھی کارخانے سے سامان اٹھایا نا ایک پروڈکٹ کی میں بات کر رہی ہوں ایک سلیپر کی، جو ایک جوتا آپ نے وہاں سے لیا ہے نا اس کی پرائز کتنی ہوگی 1200. تو آپ 200 کو ملٹیپلائی کریں 1200 سے. نہیں آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کچھ کو کیلکولیشن میتھس ویک ہوتی ہے. میتھس ویسے ہی لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی میتھ آ گئی ہے. کیلکولیشن بہت ضروری ہوتی ہے. اگزامپل سمجھ لیتے ہیں آسان طور پہ. آپ یہ چاہے رقم رہنے دیں آپ آسان سمجھ لیں. میں نے کیا کیا میں پینسل کی بات کر لیتی ہوں. میں نے پینسل لی. میں کہتی ہوں کہ میں نے اب دکان پہ گئی میں نے ایک پینسل لی وہ آ رہی ہے 50 کی. میں کہہ رہی ہوں کہ 50 کی اب مجھے کوئی چاہیے 50 کو پینسلیں. میں ان کا بزنس شروع کرنا چاہ رہی ہوں اور کوئی وہ یونیک ساری ہیں الگ ان کے اوپر نام وغیرہ لکھا ہوا ہوتا ہے انسان کا. تو میں کہتی ہوں کہ مجھے 50 پینسلیں دیں اور مجھے 20 پینسلیں چاہیے اور 50 روپے ہیں ان کے. میں کہوں گی کہ یہ تو آپ مجھے نارمل ریٹ جو کسٹمر آتا ہے آپ کے پاس روزانہ آپ اس والا مجھے ریٹ دے رہے ہیں. میں آپ سے اتنے زیادہ لے رہی ہوں آپ مجھے کیا کریں مجھے ہول سیل پہ دیں مجھے ان کی کم پرائز بتائیں.
وہ کہیں گے موسٹلی جو شاپس والے ہوتے ہیں نا وہ نہیں کم کرتے، وہ پیچھے سے کہیں گے کہ آپ اس کارخانے میں جا کے بات کریں، یہاں سے پیسے کم ملتے ہیں، ہم ہول سیل پہ چیز نہیں دیتے۔ آپ کیا کریں گے، ان کا نمبر لے لیں، ادھر جائیں، جا کے میں کسی بھی اگزامپل دے رہی ہوں، آپ کوئی بھی اپنا کام شروع کر رہے ہیں، کوئی بھی بزنس آپ نے آئیڈیا بنایا، آپ اس کا ایسے کریں، آپ ان کو کال کر لیں اگر جانا مشکل ہے، کال کر کے آپ ان کو بولے کہ ہمیں نا 20 پینسلیں چاہیے اور آپ ان کا ریٹ بتائیں ہول سیل پہ ہمیں کتنی دیں گے، اور ہمیں ان کے اندر کچھ یونیک فیچر بھی آپ بتانا چاہتے ہیں۔ مینوفیکچر کا مطلب ہوتا ہے کوئی الگ آپ چیز بتا دیں گے، جو ادھر دکان میں چیز ہے آپ اس کو کہیں گے کہ یہ والی چیز یہاں سے وہ خراب ہمیں لگ رہی تھی، آپ نے ہمارا جو چیز بنانی ہے نا اس میں یہ چیز، پینسل پہ آپ نے نام وغیرہ اس کلر کا گولڈن کلر کا لکھا تھا، آپ نے بلیک کلر میں لکھنا ہے، کوئی آپ نے اپنی طرف سے اس کو ٹپ بھی دینی ہے کہ ہمارا کام ایسا ہونا چاہیے جو سب سے الگ ہو۔ وہ کہیں گے چلے ٹھیک ہے، آپ لوگ اس سے بات کرتے ہیں، آپ لوگ کا کتنا طے ہو جاتا ہے، جو 50 روپے کی وہاں سے ایک پینسل مل رہے گی، اب ہول سیل سے وہ کتنے کی مل جائے گی، آپ کو 20 کی مل جائے گی، 15 کی مل جائے گی، 25 کی مل جائے گی، اگزامپل کر رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح سلیپر، وہ جو ہم لوگ وہاں کارخانے سے ہمیں پینسل مل رہی ہے نا 20-25 کی، ہم 20 کی کر لیتے ہیں، جو عام دکان سے 50 کی ملے گی ہمیں وہاں سے ایک پینسل کتنے کی ملے گی، 20 کی ملے گی، وہ ہماری 20 روپے کاسٹ پرائز ہوتی ہے۔ اب کاسٹ پرائز سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو، اسی کو اگزامپل دوبارہ کپڑوں سے کر لیتے ہیں۔ کپڑوں میں 2500 کا ہمارے پاس سوٹ ہے، اگر ہم لوگ ویسے ہم لوگ کہیں سے کہتے ہیں تو وہ ہمارے پاس کیا آتا ہے، 2500 کی ہمیں آتا ہے، تو ہم لوگ اب کہتے ہیں کہ ہمیں 1200 کا چاہیے، یہ ہم ہول سیل پہ آپ ہمیں یہ، ویسے دکان میں وہ 2500 کا مل رہا ہوگا، اگر ہم ہول سیل میں لیں گے، اور ہول سیل میں ایک سوٹ وہ نہیں کر دیتے ہیں، ہول سیل میں اگر ہم ان سے، وہ کہتے ہیں اگر ہم سے آپ کو 50 ایسے سیم سوٹ لیں گے تو ہم لوگ آپ کو ہول سیل میں دیں گے، وہ بھی شرط رکھتے ہیں آگے سے کہ ہمارے پاس اگر اتنا سامان خریدیں گے تو ہم آپ کو یہ 1200 میں دیں گے۔ وہ 2500 کا سوٹ دکان سے مل رہا تھا، ہول سیل میں وہ کتنے کا ملے گا، 1200 میں ملے گا۔ آپ لوگوں نے اس سوٹ کی کاسٹ پرائز کیا ہے، 1200 ہے، یہ کاسٹ پرائز آپ کو سمجھ آ گئی۔ اب اس کے اوپر آپ نے 1200 میں وہ سوٹ تو وہاں سے لے لیا ہول سیل سے، اب اس کے اوپر آپ لوگوں نے کوئی خریدا ہے، آپ سے آرڈر کرواتا ہے آن لائن، تو آپ نے اس کے اوپر کچھ ڈبہ وغیرہ، باکس وغیرہ، کچھ ریپر وغیرہ کچھ تو کرنا ہے نا، وہ جب ریپنگ وغیرہ پیک کروانا کا، وہ سمجھ لے آپ نے اس کے اوپر 100 روپے کا وہ کیا، 2500 کے اندر 100 ڈالا تو آپ کا کتنا ہو گیا، ایک سامان کی بھی بات کریں، ایک کپڑا آپ بیچ رہے ہیں، ایک کسی نے آرڈر کیا، ایک آپ نے کیا کر لیا، 1200 کا آپ کا سوٹ آ گیا، ایک سوٹ آپ نے لیا ہول سیل سے، اس کے اوپر آپ نے 100 کا کیا کروایا، پیکنگ وغیرہ کروائی، کتنا ہو گیا، 1300 ہو گیا۔ اب کیا ہوا، آپ نے وہ جو شپنگ ڈیلیوری بوائے جون سا ہے، آپ نے اس کو بھی تو پیسے دینے ہیں نا، جس نے آپ کے گھر سے سامان اٹھانا ہے اور جا کے جس بندے نے آرڈر کیا نا اس کے گھر دینا ہے، وہ پیسے کتنے لے گا، اس کی الگ سروسز ہوتی ہیں، بالکل سیم پرائس ایسے نہیں ہوتی ہے، وہ تو جب آپ کوئی بزنس سٹارٹ کر رہے ہیں، آپ کو کوئی کسی میں ہیلپ چاہیے تو میں آپ کو اس کی بالکل ایگزیکٹ فی بھی بتا دوں گی، یہ میں اگزامپل کے طور پہ آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کسی کو شپنگ، مطلب یہ جو کوریئر وغیرہ آپ کو دینے آتا ہے، آپ لوگ آرڈر کرتے ہیں، اکثر کوئی بوائے آپ کو یا پھر آپ کو کوئی انکل وغیرہ دینے آتے ہوں گے دروازہ کھٹکا کے کہ آپ کا آرڈر آپ نے کیا تھا، یہ اگزامپل ہے کوریئر کی، لیپرڈ وغیرہ، TCS اور اس کے بعد ٹریکس، یہ کوریئر والی کمپنیز کے نام ہیں، آپ ان کو کتنے پیسے دیتے ہیں، 250، ابھی تک آپ نے صرف پیسہ لگایا ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ہوگے جو کہیں گے کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، آپ ہمیں بتائی جا رہے ہیں کہ اتنے پیسے لگانے، اتنے پیسے لگانے، یہ کورس یہ میں ان لوگوں کو بتا رہی ہوں جنہوں نے اپنا برانڈ کھولنا ہے، اور اگر آپ نے اپنا برانڈ نہیں بھی کھولنا تو آپ فری لانسنگ تو کریں گے ہی نا، جن لوگوں کو آپ نے کریں گے، آپ سکھائیں گے، آپ بتائیں گے، جنہوں نے اپنا برانڈ کھولنا ہے پر ان کو کچھ نہیں پتا کہ کرنا کیا ہے، وہ ایسے لوگوں کو ہائر کر لیتے ہیں، ایسے لوگوں کو کام دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو فی دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں ریٹرن، اور آپ ان کو ان کا بزنس کھڑا کر دیتے ہیں، اور اس طرح آپ کو ایکسپیرینس بھی آ جاتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ اگر مجھے اپنے پیسے ضائع کرتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے، میں اپنا نہیں کھولنا چاہتی، تو آپ پہلے فری لانسنگ کر لیں، آپ لوگوں کا برانڈ جب آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کو بالکل ایکسپرٹ ہو گئے تب آپ اپنے پیسے لگائیں، بہت ایزی ہے، بالکل مشکل نہیں ہے، یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس آپ نے یاد رکھنی ہے، اپنی کاپیز پہ نوٹ کرتے جائیں ایک ایک پوائنٹ۔ اب بتائیں ہمارے پاس کتنے پیسے ہو گئے، سٹارٹ پہ ہم نے 1200 کا کارخانے سے ایک سوٹ لیا، اس کے اوپر 100 کا وہ جو ریپر وغیرہ ڈبے میں ڈلوایا، وہ 100 روپیہ پیسے، اوپر ہمارے لگے پیسے، ابھی تک ہمارے لگ رہے ہیں، شپنگ کاسٹ یہ ہمارے پاس کتنی ہوئی، 250، کتنے پیسے ہو گئے ہمارے پاس، 1200 کے اندر 1300،
1400 1500 1550 हो गए अभी तक। अब मार्केटिंग, मैंने बताया था ना कि लोग ऐड से करते हैं, मोस्टली जोन से ना वो ऐड लगाते हैं। फेसबुक पे एड्स लग जाती हैं, उसके बाद इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे ऐड लग जाती हैं, टिकटॉक पे एड्स लग जाती है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऐड में आपने 300 से ज़्यादा पैसे नहीं डालने। ये अभी तक आप लोगों के पैसे लग रहे हैं जितने हैं। ये हमने क्या किया, टोटल COG है। COG का मतलब होता है जितनी हमने पैसे लगाए हैं, जितने हमने इन सब को पैसों को कैलकुलेट किया ना। हमारा सूट कितने का एक कारखाने से आया, 1200 का। जो पैकेज हुआ है ऊपर पैकिंग वगैरह वो 100 की हुई। जो 250 का डिलीवरी बॉय को हमने दिए, उसके बाद जो हमने ऐड उसकी चलाई 300 रुपए की वो, ये सारे पैसे ऐड करके कितने हमारे पास हो जाएंगे, 1850। ये टोटल पैसे हैं जो हमने स्टार्ट पे लगाए सिर्फ एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए। आई समझ। नेक्स्ट इसका प्रॉफिट भी होगा। प्रॉफिट मैं आपको क्यों कल कह रही थी कि आपने ये भी देखना कि प्रॉफिट भी हो रहा है कि नहीं, क्योंकि आप वैसे ये सारी चीज़ें आपने कोई भी बिजनेस, मैं आपको किसी एग्जांपल देनी है, कपड़े की दे रही हूँ, आप ऐसे ही किसी रियल एग्जांपल किसी हेयर प्रोडक्ट की दे दें, किसी क्रीम वगैरह की दे दें। आपने क्या करना है, मैं आपको ये बता देना, आपने एक कॉपी लेनी है अपनी, आपने एक रफ एस्टिमेट, आप कहते हैं ये क्रीम है, ये कितने की है, मैंने ये 1200 की है, आप उसको कोई 1600 की कर लें, आप उसमें पैकिंग के कोई 200 कर लें, डिलीवरी के कोई 350 कर लें। ऐसे प्राइस अपने हिसाब से कोई भी रकम ऊपर नीचे करके आप कैलकुलेट करें, आप बताएं। अगर आपने अपना बिजनेस करना है तो आप एग्जैक्ट वैल्यू भी आप यूट्यूब पे, आप अपने गूगल पे सर्च करें कि डिलीवरी जो लियोपर्ड की डिलीवरी है वो कितने चार्ज लेती है, वो आप कैलकुलेट करें। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको मतलब वैसे भी मैसेज करके बता दूंगी। उसके बाद नेक्स्ट आपको बताती हूँ। नेक्स्ट हमारे पास होता है ई कॉमर्स कॉस्ट एनालाइजिंग। ई कॉमर्स कॉस्ट एनालाइजिंग, मेरा नेट चला हुआ है तो मुझे ऊपर से पता नहीं क्या क्या नोटिफिकेशन आए जा रहे हैं। ई कॉमर्स कॉस्ट एनालिसिस, ई कॉमर्स और कॉस्ट एनालिसिस में हमारे पास सीपी हमने क्या पढ़ा था। आप लोगों में से कुछ लोग ज़हीन होंगे जिन्होंने पास कॉपी रखी नहीं थी। अगर जिन्होंने कॉपी रखी थी वो फटाफट पेज साइड पे करके एक दफ़ा रिव्यू कर सकते हैं। कॉस्ट प्राइस वो थी जिसके अंदर हमने सामान खरीदा था, जैसे कारखाने से हमने सूट खरीदा था 1200 का। पैकिंग उसके ऊपर कितनी लगी थी हमारी, पैकिंग हमारी जितने पैकिंग का मैंने एग्जांपल दिया, 100 रुपया हमने उसके ऊपर शापर वगैरह चढ़ाने में। शिपिंग जो डिलीवरी बॉय था उसको हमने कितने पैसे दिए, 250 दिए। ऐड लगाने में, मार्केटिंग में कितने लगे, 300। इन सब को जमा करके हमारे कितने टोटल पैसे लगे, 1850। ये हमने कैलकुलेट करना है। आपने भी बिल्कुल ऐसे किसी भी एग्जाम्पल की, किसी भी चीज़ की करके आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि हमने इस चीज़ की है। आपने वो प्रोडक्ट भी बतानी है और इसकी हमने इतनी की थी, इतनी उसकी रियल प्रोडक्ट थी, हमने उसकी होलसेल पे रकम देखी तो इतनी मिली, हमने उसके पैकिंग के क्या इतने पैसे डाले, हमने शिपिंग के इतने पैसे डाले, ऐड के 300 डाले और वो टोटल हमारा इतना लग रहा है। उसके बाद जो प्रॉफिट इस पे आएगा वो आपने अलग कैलकुलेट करना है। अब एडिंग CP टू COG, अब हमारे पास क्या आता है, आप लोगों में से मोस्टली लोग कहते हैं कि हम लोग को समझ नहीं आती कि हम लोगों ने ये सामान खरीद तो लिया, इसको आगे बेचे कितनी रकम में। मतलब अगर हम लोग को एक चीज़ 1200 की हमें ये सूट कारखाने से मिला है तो हम लोग इसको जब हमने यूट्यूब, शॉपिफाई, दराज वगैरह पे हमने बेचना है तो हम कितने रकम इसके लिखें। तो आपने पता क्या लिखना है, जितने पैसे आपको मिले हैं। CP का मतलब क्या था, जितने पैसे आपने कारखाने से सूट लिया है उसको प्लस कर देना है किसके साथ, COG है। COG का मतलब क्या आता है, आपका जितना पैसा बाकी लगा है। बाकी का मतलब क्या आता है, जो आपका सूट लिया उसका, पैकिंग का, आपका शिपर का, आपकी ऐड का, वो भी पैसा ऐड करना है। एक दफ़ा क्या करना है, 1800। ये जो COG हमने फाइंड करना सीख लिया ना, ऐसे इन सबको फाइंड करना है अपना COG। उसके अंदर हमने जमा करना है किसको, जो जितनी रकम में हमने वहाँ से पैसे लिए थे। किससे पैसे लिए थे, जितने पैसे दे के हमने ख़रीदा था क्या, कपड़े कारखाने से,
1200 का खरीदा था, 1200 के अंदर हमने इधर पीछे सीओजी निकाला, कितना था 1850। 1850 को हमने जमा किया किसके साथ, 1200 से। 1200 हमने क्यों लिखे, 1200 हमने लिखे, आपने कोई भी प्रोडक्ट लिया, आप लोगों ने कहा कि जूते लिए, उसका 2500 डाला, इधर पैकिंग की हमारे पास आपने 100 ही डाला, शिपिंग का आपने कोई 300 डाल दिया, मार्केटिंग 300 कर ली, इन सबको जमा किया, आपने बोला हमारा सीओजी ये आ रहा है इस चीज़ का। आपने फिर सीओजी के अंदर आपने वो प्रोडक्ट कितने का स्टार्ट पे लिया था, आपको होलसेल से मिला था 2500 का, आपने कहा था 2500 के अंदर जो आपकी वैल्यू निकलेगी सीओजी की, आपने उसको ऐड करना है। फिर ये जो आपको एंड पे ये रकम आएगी ना, ये जो भी आई है, ये तो मैंने आपको कपड़ों का बताया ना, वो जो कपड़ा जो आपने होलसेल से 1200 का खरीदा था, जब आप उसको दराज पे बेचेंगे तो आप उसकी रकम कितनी लिखेंगे, 3050। ये आपको वो पे करेंगे, कौन पे करेंगे आपको, जिसने ऑर्डर लेना हुआ, जो आपको, जिसको आपका सूट अच्छा लगा, जो ऑर्डर करेगा, जो ऐड देख के आपके पास आएगा। आगे समझ। आप में से बहुत से लोग होंगे जो अभी भी ये सोच रहे होंगे कि ये हमें पैसे डालने का कह रहे हैं, हमें पैसे बताने का तो कह रहे हैं, हमारे पास तो पैसे हैं ही नहीं है, तो ये हम ऐसे ही फजूल कोर्स कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं। ये आप कोर्स करके ये सारी चीज़ें आपको, आप फ्रीलांसर पता है क्या करते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको अपना बिजनेस ज़रूर खड़ा करना होता है, जिनके पास पैसे बहुत होते हैं पर उनको करना नहीं कुछ आता है, उनको बिजनेस नहीं पता होता कि कैसे खड़ा करना है, उनके पैसे भी डूब जाते हैं और उनका बिजनेस भी नहीं खड़ा होता है, ये होता है। तो इस वजह से पता है वो क्या करते हैं, वो फाइवर, अपवर्क ऐसी ऐप में जाते हैं, हम आपका अकाउंट बनाएंगे, आपको क्लाइंट भी लेके देंगे, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, एक एक पॉइंट क्लियर करवाएंगे। वो आपको क्या करते हैं, वो वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे आपने अपनी आईडी बताई होनी है कि ई कॉमर्स आपने किया है, आपके पास एक्सपीरियंस भी है, आप रीसेलिंग वगैरह करेंगे ना, तो आपके पास एक्सपीरियंस तो होगा ही, आपको ऑनलाइन पता होगा, आपने ई कॉमर्स किया होगा, आप छोटी छोटी टिप्स ली होंगी मेरे से, आपको छोटा छोटा पॉइंट करके आप बहुत से लोगों से बेहतर हो जाएंगे। क्योंकि ये जो मैं डीप चीज़ें बता रही हूँ, ये आम लोग नहीं बताते हैं। हमारे पास क्या होगा, वो जो लोग होंगे ना, वो आदमी जो भी आपसे, वो फ्रीलांसिंग में आएगा जिसने बिजनेस खोलना है, जिसको कुछ भी नहीं करना आता, बिजनेस कैसे खोलना है, शॉपिफाई पे ऐप कैसे, अपने ब्रांड कैसे खोलना है, नाम क्या रखे अपने ब्रांड का, तो वो क्या करेगा, वो आपके पास आएगा, वहाँ से कोई ई कॉमर्स का बंदा ढूंढेगा। आप भी हो सकते हैं, आपके अलावा भी कोई हो सकता है, अगर आप अपनी स्किल ही इतनी अच्छी कर लें। मैं क्यों आपको कह रही हूँ कि आप महारत हासिल करें, आप महारत हासिल करेंगे ना तो आपको लोग खुद देख के आएंगे। आपने वहाँ पे अपनी गिग बनानी है। गिग पता है क्या आती है, आपने बताना है कि मैंने ऐसा, एग्जाम्पल के तौर पे, बेशक आपने कोई ब्रांड नहीं बनाया, आप एग्जाम्पल के तौर पे बताएं, मैं आपको जैसे ये कैलकुलेशन बता रही हूँ आप करें, आप उनको बताएंगे कैसे मैंने एक क्या नाम, किस चीज़ की एग्जांपल है, एक हैंड फ्री की ले रहे हैं, एक हैंड फ्री का मैंने बिज़नेस शुरू करवाया, उनकी हैंड फ्री जौन सी थी वो काफ़ी स्मूथ थी, आवाज़ बहुत अच्छी करवाती थी, और उसके बाद आप ऐसे ही उसके अंदर कुछ चीज़ें करवा सकते हैं ऐड। तो हमने उनका स्टार्ट, उन्होंने कारखाने से इतने की ये चीज़ ली, उसके ऊपर पैकिंग इतने की लगाई, कॉस्ट प्राइस इतने की लगाई, ये चीज़ें आप बोलेंगी, सीओजी उनका इतना बना, फिर उनके बाद उन्होंने वो चीज़ हैंड फ्री लोगों को कितने में भेजी, आगे क्लाइंट लोगों को कितने की भेजी, वो सारी चीज़ें आपकी, वो आपकी गिग बनाएंगे ऐसे। वो लोग आप लोगों से डायरेक्टली बात नहीं करते, वो आपकी गिग देख के वो कहते हैं वाकई इस आदमी ने कोई काम किया हुआ है इसका, वो आपकी चीज़ों को ही देख के उनको पता चल जाएगा कि इसके पास तजुर्बा है। ये छोटी छोटी चीज़ें उनको बताती हैं, तो वो लोग आपको हायर कर लेते हैं। जो लोग पैसे नहीं डाल सकते, जो कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, आप हमें पैसों वाला बताई जा रही हैं, ये उनके लिए। आप लोग को क्यों मैं कह रही हूँ कि आप लोगों ने भी आगे का नहीं सोचना, आपको जो मैं करवा रही हूँ अभी आपने बस वही करना है, आप अपनी स्किल सीखें, आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएं, आप बाकी लोगों से अलग हो जाए, इतना डीप जाके आपने समझना है ये। तो फिर इसके बाद क्या होगा, वो इंसान कहेगा कि वाकई इसने किया हुआ है, वो आपको खुद आएगा, वो आपको आके मैसेज करेगा कि मैंने आपकी ऐसे गिग वगैरह देखी है, आप बहुत एक्सपीरियंस लग रही हैं, मैंने अपना ब्रांड खोलना है, आप बताएं कि मैं कहाँ से खरीदूं, मैं क्या करूं। सारा पैसा उसका होगा, आपने बस उसको बताना है कि आप ये करें, आप इतने मुझे $300 भेजे, वो आपको भेजेगा, आपने पैसे बिल्कुल नहीं देने। जहाँ पे भी कोई इंसान आपको कहेगा ना कि आपने हमें पैसे दें, भेजें, हम आपको काम देंगे, वो फिर फेक है, आपने इसको फौरी तौर पे ब्लॉक करना है, क्योंकि आप अपनी खिदमत दे रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, काम के बदले पैसे मिलते हैं, पैसे दिए नहीं जाते, ये स्कैम होता है। कुछ लोग कहते हैं, वो अलग बात आ रही है, आपको इतना फ्रीलांसिंग का पता चल जाएगा, और वो सिर्फ आपको ये नहीं कि आपको आपसे बिजनेस करवाने के बाद वो आपको पैसे देगा, और वो डॉलर्स में पैसे होते हैं। तो ये स्किल बहुत ज़रूरी है, अगर आप ये स्किल कोई 2021 में कर लेते तो आप बहुत से लोगों से बेहतर होते हैं आज।
لیکن ابھی بھی بہت ٹائم، آپ بہت پیچھے نہیں رہ گے، ابھی بھی بہت سے لوگ سیکھ رہے ہیں اور آپ بھی سیکھ سکتے ہیں، کیوں نہیں آپ کر سکتے؟ کریں آپ، ہم آپ کو سپورٹ نہیں کر رہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس پروفٹ بتائیں، پروفٹ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے پاس نفع بتائیں، ہم نے اتنا سامان بیچا تو ہمیں کتنا ملا؟ اگر ہم نے باقی جتنے بھی یہ دیکھے 1850 ہم نے پیکنگ وغیرہ میں اتنا زیادہ پیسہ، ہمارا 1850 تو آپ کا پیسہ لگا تھا نا۔ تو ریٹیل پرائس پتہ کیا ہوتی ہے؟ ریٹیل پرائس وہ ہوتی ہے جو پرائس آپ لیتے ہیں، جو آپ کسٹمر سے کہتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے کپڑوں کا پیچھے دیکھا تھا، تو ریٹیل پرائس ہم نے کیسے نکالی تھی؟ ہم نے جو برانڈ، جو کپڑا ملا تھا ہمیں کارخانے سے 1200 کا، اس کو جمع کیا تھا COGS میں، مطلب کہ جتنے بھی ہمارا خرچہ لگا تھا اس کے ساتھ جمع کیا تھا، تو ہمارے پاس ریٹیل کی پرائس آ گئی تھی۔ ہم نے اس کو کیا کرنا ہے اب؟ جب بھی ہمیں کوئی کہتا ہے ہمیں گراس پروفٹ کیلکولیشن کر کے دیں، گراس کیلکولیشن پتہ کیا آتی ہے؟ یہ وہ رقم ہوتی ہے جو ہمیں فائدہ ہوتا ہے، جو ہمیں یہ پروڈکٹ بیچنے سے ہمارے حصے میں آتی ہے، جو ہمیں ملتی ہے، جو اوپر سے ہمارا پروفٹ ہوتا ہے وہ ہوتی ہے۔ وہ ہمارے پاس کیسے ہمیں پتہ چلتی ہے؟ ہم نے ریٹیل پرائس ہم نے کتنی کی؟ ہم نے کسی آدمی کو، کسی انسان کو، کسی عورت کو جو سوٹ ہم نے بیچا، ماما جی، تو آپ کا گراس پروفٹ کیلکولیشن، یہ آپ پتہ کیسے نکالیں گے؟ آپ کا فائدہ، پروفٹ کیسے نکلا ہے؟ آپ نے جتنے کا وہ کپڑا جون سا وہ آن لائن کسی کو بیچا ہے، 350 کا بیچا ہے، آپ کی جتنی بھی جو بھی پروڈکٹ کی ویلیو آتی ہے اس کو مائنس کرنا ہے COG ویلیو سے، تو آپ کو جتنا فائدہ آپ کے پیسے بچتا ہے آپ کو ایک چیز بیچنے سے، ایک سوٹ بیچنے سے، وہ 1200 ہوگا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس پروفٹ آتا ہے نیٹ پروفٹ کیلکولیشن۔ نیٹ پروفٹ کیلکولیشن پتہ ہے ہمارے پاس کیا آتا ہے؟ نیٹ پروفٹ، اب دیکھیں آپ لوگوں نے کوئی سامان خریدا ہے، آپ لوگوں نے کسی ہول سیل سے خریدا ہے، کوئی بھی چیز، کوئی بھی کپڑے وغیرہ خریدے ہیں، تو آپ نے ان کو رکھنا بھی تو کہیں پہ ہے، رکھنا ہے آپ نے اس جگہ کا، اگر رینٹ وغیرہ آپ نے دینا ہے وہ والے بھی تو پیسے لگیں گے۔ اب جو آپ کا گراس پروڈکٹ ہم نے کیسے نکالا تھا؟ گراس پروڈکٹ ہم نے نکالا تھا ریٹیل ویلیو، ہمارے پاس ریٹیل ویلیو جتنے کا ہم نے کسی کو سامان بیچا وہ آن لائن، اور جتنے پیسے ہمارے لگے ٹوٹل ان کو مائنس کر کے ہمارا پروفٹ آتا ہے وہ۔ اب اس پروفٹ میں سے ہم نے جو گھر کے رینٹ وغیرہ دینا ہے وہ سارا کچھ نکالا، یہ مائنس کرنا ہے، یہ جتنا گھر کا خرچ، جو کسی انسان کو ہم نے کام کے لیے رکھا ہے کہ کھانا پینا، ہمارا ادھر پنکھا چلنا، وہ سارے بجلی کا بل وہاں کا، وہ سارا ہمارا خرچہ اس میں آ جائے گا۔ گراس پروفٹ سے ہم نے 500 کر لیا کہ ہمارا اتنا ہم نے خرچ وغیرہ، اس میں ہم نے اتنا 500 ہم نے خرچ کر لیا، جو ہمارا یہ رینٹ وغیرہ کا کر لیا، کیونکہ 500 ایک میں سے تو سارا رینٹ نہیں نا نکالنا، ہر پروڈکٹ میں سے نکالنا ہے۔ 500 ہم نے کر لیا، ہم نے اس میں سے خرچ نکالا، گراس پروڈکٹ سے مائنس کیا ہم نے کیا؟ جو خرچ ہمارا ہوا۔ گراس پروڈکٹ ہمارا پیچھے کتنا تھا؟ 1200 آیا تھا۔ آپ کا جو بھی گراس پروڈکٹ آئے گا آپ نے وہ لکھنا ہے، مائنس کرنا ہے جتنا آپ نے سمجھا کہ آپ کا خرچہ ہوگا، جتنا آپ کو بل آئے گا وہ ہم نے کیا۔ اب دیکھیں آپ کہیں گے کہ 500 بل تو آتا ہی نہیں ہے، 500 بل نہیں آتا، مانا میں نے، آپ کو بل آتا ہے کوئی 2000 آیا ہے۔ اب آپ نے کیا 2000 اپنا ایک ہی پروڈکٹ سے نکالنا ہے، ایک ہی چیز بیچنے سے نکال دینا ہے، آپ کا سارا بل اسی سے کلیئر ہو جائے گا؟ نہیں، اگر آپ کا 2000 آیا تو آپ 50 اس میں ڈال لیں، 100 اس میں گراس پروڈکٹ مائنس کر لیں، تو جو آپ کا مائنس آئے گا نا، جو ویلیو آئے گی، جیسے ادھر 700 آیا ہے، یہ وہ رقم ہے جو سارے اخراجات نکالنے کے بعد آپ کو ایک چیز بیچنے سے، یہ ایک سوٹ بیچنے سے ملا ہے۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ یہ کیلکولیشن کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو نہیں سمجھ آئی آپ مجھے پھر بتائے گا، میں پھر اس پہ ویڈیو بنا دوں گی۔ نیکسٹ ہمارے پاس، یہ تو میں نے آپ کو بتایا سارا کچھ، یہ کوئی بھی چیز بیچنے سے ہمارے پاس اتنے پیسے آتے ہیں۔ اب آپ کو یہ چیز بہت سوچنی ہوگی۔ اب آپ نے سوچا، دیکھیں آپ نے یہ پتہ چل گیا 700، آپ کو ایک چیز بیچنے سے، ایک سوٹ بیچنے سے کتنا پروفٹ ملے گا؟ ٹوٹل آپ کو 1200 ملے گا، لیکن آپ نے ویسے ہی پھر بھی آپ نے کہا کہ کوئی پیسہ ادھر ادھر چلا جاتا ہے ہمارا، پھر بھی تھوڑا کم ہی رکھتے ہیں، کہتے ہیں زیادہ نہ پیسے رکھو، پیسے کم ہی تھوڑا ایسٹیمیٹ رکھو۔ ہم نے چلو کہا ہمارا کوئی 500 کو ہم نے ایسے خرچہ جو کسی کو پیسے دیے، کسی کو کھانا کھلایا وہاں پہ کام کرنے والے کو، جس نے ہمیں
جس نے ہمیں ہول سیل پہ پرائس کپڑے لا کے دیے، اس کو کچھ کھانا شانا کھلا دیا، اس میں جو پیسے لگے سارا آپ نے ایک ہی پروڈکٹ میں سے تو نہیں، میں نے پہلے بھی بولا جیسے آپ کا 2000 بل آیا تو آپ نے کیا 2000 ادھر مائنس لکھنا ہے خرچے میں؟ نہیں، آپ نے اس میں سے کچھ ویلیو تھوڑی ساری، کوئی 50 لکھ دے، کوئی 100 لکھ دیں، آپ نے 2000 سے 100 اس میں سے نکالیں تو 12,000 میں سے جتنے بھی آپ اپنے پروڈکٹ کا خرچہ نکال کے کریں گے، وہ جو جتنی ویلیو آپ کے اینڈ پہ آئے گی وہ آپ کا پروفٹ فائدہ ہوگا، جو آپ کا آخر میں گھر آتے وقت آپ کے پاکٹ میں ہوگا۔ 1200 بھی ہوگا، لیکن 1200 سے ہم نے 700 پتہ ہے کیوں نکال لیتا ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ اگر ایسے نیٹ پروفٹ نکال لیں نا تو یہ بہت زیادہ نقصان سے بچاتا ہے۔ ہم لوگ بڑی بڑی امیدیں ہم بڑی رقم رکھ کے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اینڈ پہ بڑی رقم آئے، اس سے کوئی نہیں ہوگا۔ آپ اینڈ پہ یہ سوچیں کہ آپ نے ایڈ کو کیسے کام کروانا ہے، آپ نے ایڈ کیسے بنانی ہے، آپ نے ایڈ ایسے بنانی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک بات، ایک چیز بیچنے سے، ایک کپڑا بیچنے، ایک سوٹ بیچنے سے آپ کو اتنا دن میں ملا 700۔ آپ نے ایک لمٹ بنانی ہے، آپ نے اچھا سوچنا ہے، آپ نے سوچنا ہے میں نے دن میں ایک سوٹ نہیں بیچنا، ایک سوٹ سے ہمارے پاس یہ 700 آ رہا ہے نا، آپ سوچیں میں نے دن میں ایک دن میں 2500 میں نے 2500 بیچنے ہیں، آرڈر کروانے ہیں۔ آپ نے اپنی ایڈ کو اتنا اچھا بنانا ہے، وہ ہم آپ کو سکھائیں گے نیکسٹ ویڈیو میں کیسے کرنا ہے۔ آپ نے ایڈ اتنی اچھی بنانی ہے کہ آپ لوگ کے لوگ خریدیں، 25 لوگ ضرور خریدیں، اور اگر نہیں بھی خریدتے، 15 لوگ آپ کا ایک دن میں سوٹ خریدا ہے، 15 لوگوں نے آپ کا یہ سوٹ خریدے ہیں، 15 لوگوں نے، تو آپ کے پاس اگر آپ نے کاپی پہ کیا ہوگا کہ میں نے اتنے لوگوں کو بیچنا ہے، تو آپ کے پاس ایک ڈیجٹ تو آئے گا نا کہ آپ لوگوں نے ابھی 10 لوگوں کو بیچا ہے، کم ہے، مطلب ہماری کہیں پہ کوشش کم رہ گئی ہے، آپ اس کے مطابق اور کوشش اور محنت کریں گے۔ یہ ساری کیلکولیشن اس لیے کی جاتی ہے۔ یہ باقی جو ان سے ای کامرس کا کورس کرواتے ہیں وہ یہ چیزیں نہیں بتاتے، پتہ ہے کیوں نہیں بتاتے؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگ کو یہ چیزیں پتہ ہوگی نا تو آپ لوگ کا بزنس سٹارٹ ہو جائے گا، اور پھر ان کا مقابلہ آپ سے بھی ہوگا۔ موسٹلی آپ کو یہ چیزیں اس لیے نہیں بتاتے، اور جہاں پہ آپ لوگ لاکھ فیس دے کے بھی کرتے ہیں وہ لوگ بھی آپ کو یہ چیز نہیں بتاتے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر کسی طرح کا بھی کوئی کوسچن ہو تو آپ نے کمنٹ میں ضرور پوچھنا ہے۔ میں کوسچن آنسر کا سیشن بھی ایک رکھوں گی جس میں آپ کے سارے کوسچنس کا آنسر دوں گی، پر وہ میں اینڈ پہ کورس ختم کرنے کے بعد رکھوں گی۔ اور ویسے میں آپ کے کمنٹس کا رسپانس ضرور ساتھ آنسر دیتی کروں گی، آپ کو جو بھی ہوا۔ آپ نے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا ہے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دینا ہے تاکہ آنے والی جتنی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو خود بخود آتی رہیں۔ آپ نے لنک میں یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اس پہ ریئیکٹ ضرور کرنا ہے۔ اگر آپ کو کوئی کوسچن ہوا تو آپ نے کوسچن مارک کر دینا ہے جس سے پتہ چلے کہ کوسچن اٹھا ہے کچھ۔ اور اگر آپ کو میں نے سیٹنگ کی ہوئی ہے گروپ کی، تو اگر آپ میں سے بہت سے لوگ جن کو گروپ کا نہیں پتا تو میں گروپ کا لنک بھی دے دوں گی، آپ اس کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ کمنٹ میں لنک پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو لنک بھی بھیج دوں گی۔ نیکسٹ اس کے بعد آپ لوگ کی جو آج کی اسائنمنٹ ہے، یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اسائنمنٹ یہ ہے، آپ نے کوئی بھی پروڈکٹ لے لینا ہے، آپ نے اس کی کیا کرنی ہے، آپ نے اس کی ہول سیل پہ پرائز رکھنی ہے اور اس کی اینڈ پہ پروفٹ فائنڈ کر کے دکھانا ہے۔ یہ ساری جیسے میں نے فائنڈ کیا نا، بالکل ایسے ہی آپ نے اس کی پروفٹ وغیرہ فائنڈ کر کے بتانا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اگر کوئی بھی کوسچن ہوا دوبارہ پوچھ رہی ہوں کمنٹ میں ضرور پوچھیے گا، آئی ول آنسر اٹ یو۔ جزاک اللہ۔ دعاؤں میں اپنے لیے دعا، اپنے وسائل کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کیا کریں، ہمارے لیے دعا کیا کریں۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔